سبحان اللہ. تھوڑی دیر کے بعد نا جس جگہ پیشاب کیا تھا بچے نے وہ زمین پھٹی، وہ بزرگ نکل کے چل دیے، بزرگ نکل کے چل دیے. پھر کسی بزرگ سے پوچھا گیا یہ کیوں ہوا سب کچھ؟ کہنے لگے جب بچے نے پیشاب کیا ان کو جلال آیا، انہوں نے پٹک دیا. سرکار غریب نواز کہنے لگے بچے کو کیوں پٹکا؟ کہنے لگے اس نے پیشاب کیا تھا، اسے ادب نہیں ہے؟ تو غریب نواز نے فرمایا یہاں تو ادب والے بھی آئیں گے، ناسمجھ بھی آئیں گے، برداشت کر سکو تو رکو ورنہ یہاں سے کہیں اور جا کے اپنا ٹھکانہ بنا لیں. تو یہ ذات سرکار غریب نواز کی ہے. ہندوستان کے اندر جو آج دین کی دولت نظر آتی ہے نا، یہ اجمیر والے کا صدقہ ہے. آج جو اسلام نظر آ رہا ہے یہ اجمیر والے کے قدموں کی خیرات ہے. اجمیر والا آیا، خدا کی قسم دو چیزیں ساتھ لے کے آیا تھا. ایک ہاتھ میں قرآن لے کے آیا تھا، دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کے کردار کا دامن لے کے آیا تھا. بے شک سبحان اللہ. اور یاد رکھیے گا فقیروں سے الجھنا نہیں چاہیے. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے پیزہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. الجھنے کی کوشش کی تھی راجہ مہاراجاؤں نے، اوقات یاد دلا دی. کچھ دن پہلے ٹپڑی کی گئی کہ اجمیر شریف کا مزار توڑا جائے گا. میں نے کہا تھا اوقات میں رہنا، ہاتھ نہ بڑھا دینا ورنہ بھیک مانگنے کے لیے بازو سلامت نہیں رہیں گے. یہ عام چوکھٹ نہیں ہے، یہ غریب نواز کی چوکھٹ ہے. جہاں تک پہنچے ہو ٹھیک ہے، اس سے آگے مت بڑھ جاؤ. اتنی جرات نہ کرنا. اجمیر شریف میں کوئی عام نہیں بیٹھا ہے، حضور کا بیٹا ہے. اور وہ بیٹا نہیں جو اپنی مرضی سے آیا ہے، بلکہ وہ بیٹا ہے جسے مدینے والے نے خود بھیجا تھا، جسے حضور نے خود بھیجا تھا. اور اخلاق کی تلوار، ہاتھ میں قرآن، ہندوستان کی زمین پہ قدم رکھا، زمین نے تلوے چومے. کہا تھا مقدر کی دھنی ہو گئی، آج میرے اوپر مصطفیٰ کے شہزادے کے قدم آ گئے. پھر آپ اگر تفصیل سے بات کریں کیسے سفر کرتے، لمبا سفر کرتے اجمیر شریف آئے، بڑا وقت چاہیے لیکن مجھے کچھ خاص باتیں کرنی ہے. اجمیر شریف آ گئے، سب کو پتا ہے پانی کی ضرورت پڑی، پہرے لگا دیے گئے. پانی کے پہرے سیدوں کے لیے نئی بات نہیں، یہ پہرے لگتے رہے. لیکن رب نے یہ بھی دکھایا ہے زمانے میں کہ تم جتنا چاہو سیدوں کے لیے پہرے لگا لو، میں کائنات کی ساری دولت ہمیشہ سیدوں کی ٹھوکروں میں رکھتا رہا. یہ پہرے لگے، پانی بند کیا گیا. ایک پیالہ بھیجا تھا، خادم سے کہا جا بھر کے لیا. حضور پہرے لگے، لوگ بیٹھے. فرمایا تو کیا ہوا؟ کہا وہاں تک کیسے جاؤں گا؟ کہا ضرورت کیا ہے جانے کی، دور کھڑے ہونا، تالاب کو ہمارا پیالہ دکھا دینا اور اتنا کہہ دینا کہ اجمیر والے نے بلایا، غریب نواز نے بلایا. اتنا ہی کہا تھا نا، سارا پانی پورا پیالے میں آ گیا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ سنی کہتے ہیں قیامت میں حضور اپنے دامن میں چھپائیں گے. امت اتنی بڑی ہے، دامن میں کیسے آ جائے گی؟ ہم کہتے ہیں اگر اجمیر والے کا پیالہ دیکھ لے تو مدینے والے کا دامن بھی سمجھ میں آتا ہے. دین اپنی حقانیت کی بنیاد پہ بڑھتا رہا. اور آپ سے اتنی گزارش ہے آپ کبھی بھی شکستہ دل نہ ہوا کریں. دنیا کچھ بھی جتن کر لے، ہمیں کبھی کمزور نہیں ہونا ہے. اس لیے کہ ہمارا دین سچا ہے، ہمارا خدا، زور سے ہمارا خدا، ہمارا دین، ہمارا نبی، ہمارا قرآن، ہمارا اسلام سچا ہے. ہمیں کمزور نہیں ہونا ہے. یہ کیا ان کے اوقات کیا؟ آج تو دنیا میں دین پھیلا ہوا ہے. دین تب نہیں رکا جب صرف مکے میں 40 لوگوں کے بیچ میں تھا. تب دین نہیں رکا جب 4 لوگوں کے بیچ میں دین تھا. 5واں ہونے سے روکا جاتا تھا، اللہ اگلے دن 5واں بنا دیتا تھا. سبحان اللہ. پھر 6 کو روکا گیا، پھر 6 7ویں بنتے چلے گئے. دین بڑھتا چلا گیا، دین رکا نہیں.
یاد رکھیے گا دو چیزیں. کچھ لوگ کہتے ہیں فقیروں کی لائن الگ